اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مشرکین عرب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے اپنے آپ کو مؤمن کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مؤمن تھے لہذا ہم بھی مومن ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مومن ہونے میں تو شک و شبہ کی گنجائش تو نہیں ہے مگر ان کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ تھا. فرمایا والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہ یعنی مؤمنین یہود نصارہ اور صابئین کا ذکر فرمایا. البتہ سورہ حج میں 5ویں گروہ مجوسیوں کا بھی ذکر آیا. نزول قرآن کے وقت جو فرقے پائے جاتے تھے ان میں مشرکین یہود و نصارہ صابئی ہیں. حضرت مولانا شیخ الہند اپنی تفسیر کے حاشیے میں لکھتے ہیں نا کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں نا. البتہ صابئی کیسا فرقہ ہے کہ جس سے مختلف ادیان سے بعض ایسی چیزوں کا اختیار کر لیا نا جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں اور اس فرقے کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں اور زبور پڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ لوگ بہت سی جائز باتوں میں سے اختلاف کرتے ہیں. اور یہود کی وجہ تسمیہ مطلب یہ ہے کہ مفسرین کرام نے اس سلسلے میں مختلف باتیں بیان کی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہاد یہودوں کے معنی ہے رجوع کرنا. وہ لوگ جو بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے قتل کر دیے گئے تھے وہ تو قتل ہو گئے. جو بچ کے انہوں نے کہا تھا نا انا ہدنا الیک اے پروردگار ہم نے تیری طرف رجوع کیا. چونکہ ان کے بڑوں نے ہودن کا لفظ بولا تھا اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. نمبر 2 دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا. اس کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. نمبر 3 علامہ حاضر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بھی لکھی ہے یہ لوگ جب تورات پڑھتے تھے تو حرکت کرتے تھے جس طرح قرآن کریم حفظ کرنے والے بچے آگے پیچھے ہلتے اور حرکت کرتے ہیں. اور تہودہ کا معنی ہے نا حرکت کرنا بھی آتا ہے. اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو تورات پڑھتے وقت حرکت کرتے ہیں نا جھومتے ہیں. والنصارى اور جو نصرانی ہیں. نصارہ کی وجہ تسمیہ. نمبر 1 نصارہ نصران ان کی جمع ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام تھا یعنی کہ ناصرہ اور اس کی طرف نسبت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری کہا جاتا ہے. تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناصری نے کہا کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی اور مدی کہا جاتا ہے. مکی تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور مدی اس وجہ سے کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے اور 10 سال وہاں گزارنے کے بعد وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ مدفون ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو محلہ ناصرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ناصری کہا جاتا ہے. ان کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے. نمبر 2 نصارہ کہتے ہیں. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں بیان کرتا ہوں وہ لوگ مجھے تکلیف پہنچانے کے طریقے ہیں. من انصار اللہ کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. قال الحواریشون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تمہاری مدد کرنے والے. اب نصرت کے معنی مدد کرنا ہے چونکہ انصار کا لفظ استعمال ہوا اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے نصارہ کہا جاتا ہے. جی صابئین کا گروہ اور صابئین اور جو صابی ہیں. صبا کا لفظ ہے نا معنی ایک دین سے دوسرے دین کی طرف جانا. یہ صبا کا لفظی معنی ہے نا. اسی وجہ سے مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صابی کہتے تھے جس طرح آج کل حق والوں کو لوگ وہابی کہتے ہیں اور یہ لوگ آبائی دین سے پھر کر دوسرے دین کی طرف چلے گئے ہیں. حالانکہ یہ صرف ان کا وہم تھا. پیغمبر تو پیدائشی طور پہ موحد ہوتا ہے اور شرک کے قریب تک نہیں جاتا. یہ الگ بات ہے کہ ان کو تبلیغ کا اس وقت ہوتا ہے جب ان کو نبوت ادا کی جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں تاج نبوت پہنایا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی مگر وہ لوگ سمجھتے تھے یہ پہلے ہمارے ساتھ تھے اور اب پھر گئے. یہ تو صحابی کون لوگ تھے تفسیروں میں ان کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. نمبر 1 سابق فرقہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور زبور پر ایمان رکھتے تھے. نماز روزے کے قائل تھے اور قیامت کو بھی مانتے تھے اور بھی دین
کی بہت ساری صحیح باتوں کو مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے. یعنی شرک کی بیماری ان کو لگ گئی تھی. جس طرح عرب صدیوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سچے دین پہ چلتے رہے، مگر بعد میں کیا ہو گئے؟ شرک میں مبتلا ہو گئے. تو صحابیوں کی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، زبور پر ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے قائل تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے. ان فرقوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الاخر، جو شخص بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے، اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں کو بھی مانے، فرشتوں کا قائل ہو، اور یعنی فرشتے ہیں، اور قیامت کو مانے، جنت و دوزخ کا قائل ہو. ایک آدمی کہتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں مگر پیغمبروں اور کتابوں اور فرشتوں کا قائل نہیں ہوں، جنت و دوزخ کو نہیں مانتا، تو حشر نشر کا قائل نہیں ہوں، تو یہ رب تعالیٰ کو ماننے والا نہیں ہے. رب تعالیٰ کو ماننا تو یہ ہے نا کہ جو اس نے کہا اس کو بھی مانے، اور آخرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو مانتے ہیں، وہ آنے والی ہے. صرف بات ہی نہیں کافی، بلکہ ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، بلکہ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اس نے عمل کیا اچھا. یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے کرے، کیونکہ اچھے برے عمل کا اثر ہوتا ہے اور اس کا دیکھنے والوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور لوگ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. اور آدمی خود محسوس کرے یا نہ کرے، خصوصاً وہ حضرات جو وعظ تبلیغ کرتے ہیں نا، حق بیان کرتے ہیں، ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی دوسروں کو حق بتاتا ہے، نیکی کی تبلیغ کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا. نمبر 1 تو اس کا روحانی طور پہ اثر کم ہوتا ہے، لوگ اس کی بات سے متاثر نہیں ہوتے. نمبر 2 دوسرا یہ کہ لوگ متنفر ہوتے ہیں، لہذا ہر آدمی کو اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، خصوصاً داعی اللہ جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی اصلاح کرے. اب ٹی وی دیکھنے والوں کے بارے میں سوال آتا ہے نا کہ ایک جگہ کسی نے پوچھا کہ ہمارے امام صاحب ٹی وی دیکھتے ہیں اور گفتگو میں فحش کوئی بھی کام، ایسی باتیں بھی کر لیتے ہیں فحش کوئی سے نا، ایسے آدمی کی امامت کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ اس کا جواب یہ ٹی وی دیکھنے والے کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے، فحش کوئی کرنے والے کے پیچھے بھی نماز مکروہ ہے. اگر ایسا آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو اس کا گناہ بھی مٹ جائے گا، کراہت بھی ختم ہو جائے گی. ہر آدمی کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، خصوصاً درس دینے والوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو سنے گا نا اس کو اثر ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ بندہ نیک ہے. اس لیے کہ عمل ضروری چیز ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پہلے بھی دیکھیں بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر تھا، آگے بھی انہی کا واقعات بیان فرماتے ہیں. بنی اسرائیل نے وادی سینائی میں پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ پہلے ہم نے، یعنی ہم فرعون کے غلام تھے اور اب ہم آزاد قوم ہیں، ہمارے لیے کوئی قانون اور دستور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ اس کے احکام تو بہت مشکل ہے، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، اس کا ذکر ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، حکم ہوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی تورات، قوت کے ساتھ پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، اس پہ عمل بھی کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اور آخرت کے عذاب سے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دین میں جبر نہیں ہے، کوئی مانتا ہے مانے اور نہیں مانتا تو نہ مانے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور ان سے جبرن تورات بنوائی جا رہی ہے، پورے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پہ رکھ کر صاحبان کی طرح کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پہ گرا دیا جائے گا. بہرحال قرآن پاک میں موجود ہے وَإِذْ لَا تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَكُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ ہم نے پہاڑ کو کھیر کر کے ان کے سروں پہ مغلق کر دیا گویا کہ صاحبان ہے. اس طرح منوانا تو جبر ہے. دیکھیں یہ لا اکراہ فی الدین کی مد میں نہیں آتا، کیونکہ ان کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ اسلام لا چکے ہیں، اور حالت اسلام میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا ہمیں کتاب دو، ہم اس پر عمل کریں گے، مگر اس عہد پر وہ قائم نہ رہے. بہرحال چھٹے بارے میں آتا ہے نا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ، بوجہ اس کے ان عہد توڑنے کی وجہ
سے ہم نے ان پہ لعنت کی، چونکہ انہوں نے عہد کو توڑا، اس لیے ان کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح مرتد کی سزا ہے نا، کسی کافر کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، اس کو کہا جائے تم اسلام قبول کر ورنہ تجھے قتل کر دیں گے وہاں۔ تو اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو ضابطے کے مطابق قتل کیا جائے گا، اور اس کو قتل اس لیے کیا جائے گا نا کہ اس نے اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد کیا، یعنی وہ عہد کیا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو توڑ دیا ہے۔ تو ان پر جبر عہد توڑنے کی وجہ سے ہوا۔ آگے آتا ہے ثم تولیتم، پھر گئے تم من بعد ذلک، اس کے بعد کے تورات پر تم نے پورا عمل نہ کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تو پہ اپنی رحمت کا دامن پھیلائے رکھا، تمہیں صحت دی، رزق دیا، اولاد دی، مال و دولت سے نوازا۔ آگے بن اسرائیل کے ایک اور واقعے کا ذکر ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، بحر قلزم کے کنارے ایلیا نامی ایک شہر آباد تھا، جس کو آج کل ایلات کہتے ہیں نا، کوئی یہودیوں کی بندرگاہ ہے، اور بحر قلزم میں مچھلیاں بہت تھی، اور ان کا پیشہ مچھلیوں کی تجارت تھا، اور مچھلیاں پکڑ کر کھاتے بھی تھے اور دور دراز تک سپلائی بھی کرتے تھے۔ ان پر ہفتے والے دن شکار کھیلنے پر پابندی تھی، باقی 6 دن مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں۔ ہفتے والے دن کے 24 گھنٹے اس طرح سمجھیے کہ جمعے والے دن سے غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کون سا غروب آفتاب تک مچھلیاں پکڑنی جائز نہیں تھی۔ اور اسلامی تاریخ جو ہوتی ہے نا، یہ غروب آفتاب کے ساتھ بدلتی ہے، اور انگریزی تاریخ رات 12:01 پر بدلتی ہے۔ بہرحال ان پر ہفتے والے دن شکار کرنے پہ پابندی تھی، جس طرح ہمارے لیے جمعے والے دن پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک پابندی ہے، اور اس دوران ہر وہ کام جس کا تعلق نماز جمعہ سے نہ ہو حرام ہے، جیسے سودا صرف خریدنا، بیچنا، لکھنا، پڑھنا، کھانا پینا سب حرام ہے، جمعے والے دن پہلی اذان سے لے کر۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ کہیں اذان پہلے ہو جاتی ہے، کہیں بعد میں ہو جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے نا کہ ان کے محلے کی اذان مراد ہوگی، جی جس محلے میں وہ رہتے ہیں اس مسجد کی اذان مراد ہوگی جس میں وہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ نماز جمعہ کے ساتھ کن کاموں کا تعلق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے بعد وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، مسواک کر سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، خطیب امام ہے نا تو جمعہ کے متعلق عنوان کا مطالعہ کر سکتا ہے، حوالے دیکھ سکتا ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ دیکھنی ہے یا حدیث پاک دیکھنی ہے تو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ان سب کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے۔ اور جن چیزوں کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے وہ اذان اول سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک حرام ہے۔ مگر اچھے بڑے لوگ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں اور حلال کو حرام کر کے کھاتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے تو 1.5-2 گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے نا، ان کے لیے 24 گھنٹے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا اور کوئی کام جائز نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ شکار کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں 3 گروہ ہیں۔ نمبر 1، ایک گروہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ نمبر 2، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے ان کو ایک آدھا مرتبہ منع کیا، جب دیکھا کہ یہ لوگ باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو آخر دم تک ان کو سمجھاتا رہا کہ جو شکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید آزمائش کر دی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھی، یہ دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے، وہ حلیے بہانے کے ساتھ شکار کھیلتے تھے، بحر کلزم سے چھوٹے چھوٹے راج باہر نکال لے اور ان کے ذریعے پانی تالابوں کو لگاتے، جدھر پانی جاتا مچھلیاں بھی ساتھ جاتی، پھر پیچھے سے پانی بند کر دیتے تھے، پھر پورا ہفتہ پکڑتے رہتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا یہ کام نہ کرو، شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو کہتے کہ ہم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کھیلتے۔ بھائی شکار کس دن کھیلتے ہو؟ جب ایک چیز کی آزادی ختم ہوگی تو وہ شکار ہوگی نا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں چالاکی کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا اور بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں بدل دیا، کیونکہ وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ بندر اور خنزیر بننے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ 3 دن تک زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔
یہ آج بندر و خنزیر موجود ہیں، یہ ان لوگوں کی نسل نہیں ہے، یہ مستقل حیوانوں کی نسل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس کہا ہم نے ان کو، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ یہاں پہ بندروں کا ذکر ہے، دوسرے مقام پہ خنزیروں کا بھی ذکر ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس بنایا ہم نے اس واقعے کو عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے تھا، وَمَا خَلْفَهَا، جو پیچھے آنے والے تھے۔ جس طرح آج کل کوئی واقعہ ہو، وہ مشرق و مغرب والوں کے لیے، شمال جنوب والوں کے لیے عبرت ہوتا ہے۔ ہاں جی، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں بھی کچھ لوگ بندر و خنزیر بنائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون و یصومون و یحجون، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، مگر گانا بجانے کی بڑے یعنی شوقین ہوں گے۔ بس صرف ریڈیو ہوتا تھا، پہلے دور میں ٹی وی ہوتا تھا، وی سی آر ہوتا تھا، کیبل آگے نہ جانے کتنی چیزیں آ گئی ہیں جن کے ذریعے گانے بجانے کا شوق پورا کیا جائے گا۔ ایسے لوگ رات کو گانا بجانے کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے انسانوں کی شکل میں، اور صبح کو بندر و خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ نہ نمازیں بچا سکیں گی نہ روزے، تو ایسے نمازوں اور روزوں کا کیا فائدہ کہ برے کام نہ چھوڑیں، صرف نماز پڑھ کر خوش نہ ہوں بلکہ ان کو بچانے کا بھی سوچیں کہ ان کو ضائع نہ کریں۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے ٹی وی وی سی آر دیکھنا یعنی موویز دیکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو حرام سمجھتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو گناہ گار ہے، اگر ان کو حلال سمجھ کے دیکھے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا بڑا سخت گناہ ہے۔ مغربی قوموں نے ماحول ایسا بنا دیا، ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں دیکھتے مگر اولاد کے مجبور کرنے پہ لا دیا ہے، اس طرح تم معذور تو نہیں ہو سکتے۔ حاشا وکلا، کیونکہ تم گھر کے سربراہ ہو، با اختیار ہو، کیوں لا کر دیا؟ یعنی کہ خود تربیت ایسی گھروں میں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے، ایسی تربیت ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان اور نگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ واقعہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، لیکن ایسے واقعات سے نصیحت عبرت وہی حاصل کرتا ہے جس میں انسانیت کا مادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، خود بھی نماز، روزہ، حج، عمرہ اور کلمہ کو بچائیے، اور ٹی وی وغیرہ جو موویز وغیرہ ہیں دیکھ کر سب کچھ برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو جانوروں کی شکل میں اور خاص طور پر خنزیروں اور بندروں کی شکل میں کیوں تبدیل کیا؟ اچھا جی، بہت زبردست سوال ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک قانون مقرر کیا تھا کہ ہفتے کے دن سوائے عبادت کے کوئی کاروبار نہیں کریں گے، مگر انہوں نے حکم خداوندی کو توڑ کر مچھلی کا شکار شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر خنزیر اور بندر بنا دیا۔ محققین فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان قانون کی پابندی کرتا ہے، جانور اس سے مستثنا ہے۔ اب اگر انسان بھی قانون کی خلاف ورزی شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ وہ انسانیت کے درجے سے گر کر حیوانیت کے درجے پر آ جائے گا، تو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے انسان بندر سے زیادہ مشابہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ شکل و صورت کے علاوہ بندر حس اور شعور میں بھی انسان سے مشابہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا نقال جانور ہے، جس طرح انسان کو کرتے ہوئے دیکھ لینا اسی طرح کرنے لگتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو جانوروں کی اس قسم میں تبدیل کیا جو ان سے زیادہ مشابہ ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ دیکھیں مفسرین کرام فرماتے ہیں جب اکیلا آدمی کسی ضابطے کی پابندی کرتا ہے تو اسے اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ جب کوئی دو افراد آپس میں کوئی معاملہ طے کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قانون۔ اور قانون کی ادنا تحریر صورت میاں بیوی کے درمیان نکاح کا ضابطہ ہے، جس کی پابندی دونوں یعنی کہ فریقوں پر لازم ہے۔ اگر کوئی فریق اس قانون کو توڑے گا تو وہ انسانیت کے درجے سے گر کر حیوانیت کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ اس کی مزید وضاحت یوں سمجھیے کہ عقد نکاح کے قانون کے مطابق کوئی عورت ایک ہی مرد کے ساتھ مختص ہوتی ہے کہ ایک معاہدہ ہے تو جس کی پابندی ضروری ہے۔ اگر اسی ضابطے کی خلاف ورزی کرتے یہ عورت ایک مخصوص مرد کی بجائے کسی دوسرے مرد کی خلوت میں بھی چلی جائے تو کیا
ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جانور کی سطح پر آ جائے گی جس پہ کسی ایسے قانون کی پابندی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح مرد اگر اپنی منقوہ عورت کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف نظر بد سے دیکھتا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کر کے انسانیت کے درجے سے گر جائے گا۔ اب تفصیلاً سمجھتی جائے نا کہ اب نکاح کی بھی شرائط ہیں۔ اب نکاح ایسے مرد اور عورت کے درمیان ہو سکتا ہے جو آپس میں محرمات میں سے نہ ہو۔ اگر محرم ہوں گے تو نکاح جائز نہیں ہوگا، اگر ایسا کریں گے تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تمام شرائط کے ساتھ جو کام ہوگا وہ درست ہے، ورنہ قانون شکنی کی عزت میں آ جائے گا۔ اسی طرح مباشرت کے لیے بھی بات شرائط ہے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، کسی دوسرے مرد کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ جب مرد عورت آپس میں ملیں گے وہ تو فطری طریقے ہے، فطری طریقے سے تو غیر فطری راستے سے انتفاقی خلاف قانون ہے جو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اب قانون شکنی پر خنزیر اور بندر کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ دونوں جانور اخلاقی طور پہ دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ گھرے ہوئے ہیں۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ اس کے مادہ کے ساتھ کی یعنی کہ نر بیک وقت جفتی کرتے ہیں، یہ اس وقت کا بے غیرت جانور ہے۔ اور بندر کی ایک بہت بری خصلت یہ ہے کہ یہ اپنے ہی ہم جنس بندر کے ساتھ بھی قضاء شہوت کر لیتا ہے۔ خنزیر قانون کی ایک شک کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بندر دوسری شک کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ سور کا گوشت کھانے والے لوگ بے غیرت ہوتے ہیں۔ انگریز اور سکھ جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان میں بے غیرتی کا مادہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ الغرض جب یہود نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں یعنی ان جانوروں میں تبدیل کر دی جو خود قانون شکن ہیں۔ نماز ایک اہم قانون ہے، مقتدی امام سے آگے نہ نکلے اور رکوع سجود قوما قادہ پر یعنی ہر مقام پر امام کی ابتدا میں رہے۔ تو اگر کوئی نمازی امام سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس کی مثال گدھے کے ساتھ دی گئی ہے جو کہ بڑا بیوقوف جانور ہے۔ گویا جو شخص نماز کے قانون کو توڑتا ہے وہ گدھے کی مانند ہے، تو یہ تو اس کی واقعی صورت ہے۔ فرمایا امام سے آگے نہ نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یجعل اللہ صورتہ صورۃ الحمار، اللہ تعالیٰ اس کی شکل گدھے کی نہ بنا دے، یعنی کہیں ظاہری طور پر بھی قانون شکن گدھا ہی نہ بن جائے۔ وہ قانون شکنی کا سخت وعید آئی ہے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کی تعدی کی اور حکم بجا لائے بلکہ حلیہ سازی سے اس کی حرمت کو توڑا، ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل اور بندر بن جاؤ، کہ جب وہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے تو باقی دنیا کے لیے وہ نشان عبرت بن گئے۔ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے انہیں موجودہ اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، لوگوں کی زبانوں پر تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ فلاں قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا، اس لیے اس واقعے کو یاد کر کے آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ فرمایا تبدیل اشکال محض عبرت کے لیے نہیں بلکہ اسے موعظۃ للمتقین بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے۔ اگر آئندہ بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا۔ اعوذ باللہ